ہندوستان میں اور پوری دنیا میں جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات کی ذمہ داری اولین طور پر خود مسلمانوں پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کا یہ رویہ کہ وہ ان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کی ذمہ داری غیروں پر ڈال دیتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان پر زیادتی ہو رہی ہے۔ در حقیقت یہ قرآنی اور نبوی نظام کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات صاف کر دی گئی ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ انسان اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اس کو کب اور کیا عمل کرنا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک نے اس کو پوری وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ قرآن جو ذمہ داری دیتا ہے ہر مسلمان کو کہ وہ اپنے پروردگار کے راستے کی طرف لوگوں کو بلائے حکمت کے ساتھ اور اچھی گفتگو کے ساتھ، جو دل و دماغ کو اپیل کرے، اور اگر بحث کی نوبت آئے تو بحث بھی اچھی کرے، ڈائیلاگ کرنا پڑے، ڈیبیٹ کرنا پڑے تو اچھے طریقے پر۔ اور اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ زبان بھی اچھی ہو، اسلوب بھی اچھا ہو، مضمون بھی اچھا ہو، دل بھی اچھا ہو، ذہن بھی اچھا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی طرف انسانوں کو بلاتے ہیں، اپنی کوئی پارٹی بندی نہیں کرتے، فرقہ بندی نہیں کرتے، انانیت اور نفسانیت کو ثبوت نہیں دیتے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھا عمل کرے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے کہ میں تو اپنے ایشور کو، اللہ کو، لاٹ کو مانتا ہوں، میں تو اس کی اطاعت کرتا ہوں۔ ہر ماحول میں، ہر قوم کے سامنے اس کی زبان میں بات کرنی۔ یہاں جب آپ ایشور کا حوالہ دیں گے اور ایشور کے دودت جو آئے ان کا حوالہ دیں گے، اور جب آپ حوالہ دیں گے ان اخلاقی اور اچھی تعلیمات کا جو ویدوں میں آئی ہیں، جو گیتا میں آئی ہیں، جو اپنشد میں آئی ہیں، آپ ان کے حوالوں سے بات کریں گے تو جو مخاطب قوم ہے وہ قدر کرے گی، وہ سنے گی اور کان لگائے گی۔ بات اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں کسی کو زچ کر دینا ہے یا ہمیں غالب آنا ہے، بات اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہم کسی کے خلاف سازش کریں گے، یہ بالکل قابل قبول نہیں۔ اس لیے یاد رکھا جائے کہ جو قرآن کا طریقہ کار ہے، قرآن جو سکھاتا ہے، اور سارے نبی جو طریقہ اختیار کرتے رہے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح تک، اور حضرت نوح سے حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کسی نے بھی اپنی قوم سے ٹکراؤ کی پالیسی اختیار نہیں کی۔ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو خفیہ سازشوں میں لگا۔ ہر پیغمبر نے لوگوں کو ان کی زبان میں پوری محبت کے ساتھ دعوت دی۔ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے روتا رہا، بلکتا رہا، تڑپتا رہا، اور اپنے مالک سے، پروردگار سے ان کی ہدایت مانگتا رہا۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس کو سپورٹ کر کے اس کی تعداد بڑھا دیں اور اس کو کوئی عہدہ دلوا دیں، ہرگز نہیں۔ دنیا کا نہ مال چاہیے، نہ عہدہ چاہیے، نہ منصب چاہیے، نہ سیاست چاہیے، نہ ریاست چاہیے۔ اللہ چاہیے، اس کی رضا چاہیے، نبی چاہیے، ان کی محبت چاہیے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو ذہن میں رکھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ جب اس خط سے لوگ ہٹتے ہیں، کوئی فرد ہٹتا ہے یا کوئی تنظیم ہٹتی ہے، تو وہ خود بھی نقصان اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے ابھی جو واقعات پیش آئے اور اس سے پہلے بھی مسلسل کچھ نہ کچھ ہوتا رہا، پی ایف آئی، پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف جو
پکڑ دھکڑ کا سلسلہ کیرالہ سے لے کر یو پی تک، بہار تک اور آسام تک چلا. یہ جو سلسلہ چلا کہ ان کے دفتروں پر ریڈ کی گئی NIA کی طرف سے، جو کارروائی کی گئی، ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسی نوبت کیوں آتی ہے، کیا بات ہوتی ہے. انبیاء کرام کے خلاف کبھی بھی ریڈ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں کوئی بات مخفی تھی ہی نہیں، وہ کوئی چھپا کر کوئی بات رکھتے ہی نہیں تھے. ان کا تو کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو سچائی بتائیں، اچھی بات بتائیں، خلوص کے ساتھ بتائیں، درد مندی کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ. جو مخاطب ہیں، جن کو وہ جانتے ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، ان سے وہ بات کرتے تھے ٹینشن میں نہیں، غصے میں نہیں، ناگواری میں نہیں، بلکہ پوری محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کہ یہ انسان ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ آدم کے بیٹے ہیں، یہ آدم کی بیٹیاں ہیں، یہ سارے انسان ایک خاندان کے ہیں، ان کا پروردگار ایک، ایشور ایک، مالک ایک. وہ ہندو ہو یا جینی ہو یا بدھسٹ ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو، دنیا کے مختلف مذاہب ہمیشہ رہے ہیں. مختلف مذاہب کو سمجھنا اور ان کے لوگوں سے بات کرنا، اچھے انداز سے ڈائلاگ کرنا، آپ جس بات پر مطمئن ہیں دوسرے کو مطمئن کرنا، یہ کام اچھا ہے. لیکن اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ غصہ ہو، ٹینشن ہو اور ایسا خطاب ہو جس سے نفرت ظاہر ہوتی ہو. اس کا کوئی جواز نہیں ہے. اس لیے جب بھی ایسا کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ غلط ہوتا ہے. یہی غلطیاں سیریا میں کی گئیں، عراق میں کی گئیں، مصر میں بھی کچھ غلطیاں ہوئیں، اور بھی جگہوں پر غلطیاں ہوئیں. ان میں اگر وہ راستہ اختیار کیا جاتا جو افہام و تفہیم کا ہوتا اور اس کے ذریعے سے حکومت کو بھی تبدیل کیا جاتا، نظام کو بدلا جاتا. ظاہر ہے کہ عوام الناس کے فائدے کے لیے حکومت کو کام کرنا چاہیے، اور حاکم جو ہوتا ہے وہ سرونٹ ہوتا ہے، وہ مالک نہیں ہوتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس کو بتانے اور سمجھانے کے لیے جو اسلوب و طریقہ ہو وہ نہایت مخلصانہ ہونا چاہیے. اس میں اپنی غرض نہیں ہونی چاہیے. اپنی پارٹی کے لیے لڑائی لڑنا یہ دوسری بات ہے، اور اس لیے بات کرنا کہ ایشور خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ماحول اچھا ہو جائے، امن ہو، شانتی ہو، سلامتی ہو، اس کے لیے جد و جہد کرنا یہ ایک تعمیری عمل ہوتا ہے اور ایک اچھا اور مبارک عمل ہوتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم در حقیقت ایک نبی کی امت ہے، اور تمام انبیاء کرام کی جو سیرتیں ہیں، ان کے جو واقعات اور ان کے جو خطابات ہیں جن کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے. اور خاص طور پر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو دور گزارا، داعیانہ، مبلغانہ، ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے اور اس سے ہمیں نہیں ہٹنا چاہیے. مجھے افسوس ہے کہ ایک وقت تھا کہ SIM کے لوگوں سے میں نے بار بار یہ کہا، ان کو سمجھایا کہ محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری کی باتیں نہ کریں. ان کی باتوں سے فائدہ نہیں، نقصان ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ باہر سے حملہ آور ہوئے تھے، ان کی نیتیں کیا تھیں کیا نہیں تھیں، ان کا کردار کیا تھا کیا نہیں تھا، ایک مورخ کا موضوع ہے. لیکن آپ اس ملک میں، جس ملک میں 1947 میں انگریزوں کے انخلا کے بعد ایک دستور بنایا گیا،